کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے اور دن رات ان کا یہی مشغلہ رہتا تھا. جب رمضان آ جاتا، رمضان قریب ہوتا تو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کو بھی روک دیتے. اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے دوسری نیکیاں ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس کے لیے علیحدہ کر لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے. حدیثوں کی مجلسوں کو روکنا اور ان تمام خیر کے کاموں کو پیچھے کر کے رمضان میں خیر کے ان کاموں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر کے داخل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیکی کا یہ موسم جو رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، جو آنے دنوں میں ہم تک اور آپ تک پہنچنے والا ہے، اس میں ہماری اور آپ کی تیاری ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی سبقت ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کے نیتوں کے اندر پختہ ارادہ ہونا چاہیے، پختہ جذبات ہونے چاہیے. جیسے ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، آدمی ایک گھر بناتا ہے تو اس کو سجاتا اور سنوارتا ہے، آدمی ایک گھر بناتا ہے، اس میں رہتا اور بستا ہے تو اس کا مینٹیننس کرتا ہے، اس کے دیواروں کو تازہ کرتا ہے، اس میں کوئی چیز بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. ایسے ہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سال کے ان 12 مہینوں میں جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں رمضان گیا ہے اور جو رمضان آنے والا ہے، ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، پرانے ایام کو یاد کریں، پرانے اوقات کو یاد کریں. اپنی زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے کتنا جوڑا ہے، اللہ کی بندگی سے کتنا جوڑا ہے، غفلتیں کہاں ہوئی ہیں، سستیاں کہاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہیں، نمازوں کی پابندیوں سے ہم اور آپ کتنے پیچھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا حال ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، دین کے تعلق سے، اللہ کی بندگی کے تعلق سے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہم اور آپ کتنے جاگروک اور بیدار ہیں. اگر دنیا کا معاملہ ہو تو ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ بندہ تصور خیال میں نہیں لا سکتا ہے، لیکن اگر دین کا معاملہ ہو تو ہمارے عقل کے دروازے کیوں بند ہو جاتے ہیں، ہمارے عقل کے دروازوں پر پردہ کیوں پڑ جاتا ہے، ہم اور آپ اس میں سبقت کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیوں نہیں پاتے ہیں. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، نیکی کے کاموں میں کتنی مسابقت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام جو مال اور دولت کے اعتبار سے کمزور تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، ہم اس کے اپنے مال کے ذریعے سے مزید ثواب اور نیکی کا کام کر سکیں، اللہ رب العالمین کی جنت میں جانے کے لیے اپنا انتظام کر سکیں، تو چاہتیں اتنی بڑھی، حوصلے اتنے بڑھے، دل کے اندر اتنی امنگیں پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے، کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالاجور. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے. آپ چاہت دیکھیے صحابہ کرام کی کہ دوسروں کو دیکھ کر کے جو نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جو نیکیوں کے اندر سبقت لے جا رہے ہیں، وہ چاہتے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا، تو کہا کہ یصومون کما نصوم، کہا یہ مالدار لوگ ایسے روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں. وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ، کہا یہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ، ان کے پاس زیادہ مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو یہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کے راستے میں لگاتے ہیں، اور اس اعتبار سے
کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا راستہ آپ بتائیے کہ ہم ان مالداروں کے ثواب کے برابر ہو جائیں، ہم کو بھی وہ ثواب ملے، اگر کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے کہ ہم اس کام کو کریں جو بغیر پیسے والی ہو، بغیر قیمت والی ہو، اور ہم ان مالداروں کے برابر جو جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، ان کے برابر مقام اور درجے کو پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کام کو کرنے لگو گے تو ان لوگوں کے اجر و ثواب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کی چاہتے دیکھیے، وہ کیسے جنت کے طلبگار تھے، کیسے نیکی کے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے دلوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کا، عبادت کے راستے میں لگانے کا، بندگی کے راستے میں لگانے کا کتنا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تحمدون ثلاثا وثلاثین، کہا 33 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد الحمدللہ پڑھو گے، وتکبرون ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے، وتسبحون ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نیکی کا ایک معمولی راستہ بتایا، کہا اگر تسبیحات کے راستے میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر کے راستے میں لگ جاؤ، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کے ان تسبیحات کو پڑھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو ان لوگوں کے نیکیوں کے برابر اور درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ نیکی کی چاہت تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے بار بار یہ سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ جنت کے طلبگار تھے، معمولی نیکیوں کو تلاش کرتے تھے، اس کی جستجو رہا کرتی تھی، اور اس کی طرف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور سوال کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو یہ تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے راستے کے اوپر قائم رہو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ شرک سے دور رہو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو۔ نیکیوں کے جو راستے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا راستہ بتاتے تھے۔ ابھی رمضان المبارک کا موسم قریب ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں، اور تیاری اس طور پر کریں کہ ہم رمضان کی نیکیوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، کون کون سی نیکیاں کرنی ہیں، ہمارے نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہے، کتنا وقت لگانا ہے، کون سے وقت میں کتنے پارے، کتنے صفحات، کتنے رکوع ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ سارا مینجمنٹ اگر ہم اور آپ کر لیں تو گویا کہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اور ہمارے اور آپ کی نیتوں کے اندر بھی وہ چاہتیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کتنے حریص تھے، آپ اس بات کا اندازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے لگائے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ نے نیکی کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون آدمی ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا؟ ہمارے تو فرض روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، ذرا بھی مشکل آئی، ذرا بھی بیماری آئی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے ہماری اور آپ کی صفوں میں ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، جنہوں نے پچھلے رمضان کا روزہ اگر بیماری
بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، سفر کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، تو ابھی تک روزے کی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ ہم کتنے کوتاہ ہیں، غفلتوں کے شکار ہیں۔ ہمارے اگر 2-4 روزے بھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو پورے 11 مہینے کے وقفے میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ رمضان تک جو بقیہ ایام بچے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو چاہیے، مرد و خواتین کو چاہیے کہ جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ پچھلے سال کے روزے کی قضا کر لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رمضان آنے سے پہلے قضا کر لیتی تھی، پورا کر لیتی تھی۔ یہ بھی نیکی کی ایک چاہت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا من اصبح منکم اليوم صائما، کہا آج کون نفلی روزے سے ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی آج میں نفلی روزے سے۔ آپ دیکھیے نیکی کے راستے پر کیسے لگے ہوئے تھے۔ فرض آپ چھوڑ دیجئے، رمضان کا مہینہ چھوڑ دیجئے، نفلی روزے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ من اصبح منکم اليوم عاد مریضا، کہا آج تم میں سے کون آدمی ہے جس نے اپنے محلے میں کسی مریض کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، کہا بتاؤ آج کے دن کون آدمی تم میں سے ایسا ہے جس نے کسی مسکین اور غریب کی مدد کی ہے، صدقہ دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک مسکین کی، ایک غریب کی مدد کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نیکی پوچھی، کہا کہ بتاؤ آج کون آدمی کسی کے جنازے میں گیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے اعلان کیا، کہا اللہ کی قسم ہے یہ چاروں نیکیاں کسی مسلمان آدمی کی زندگی میں بیک وقت اکٹھا ہو گئی، دخل الجنہ، تو اس کا بیڑا پار ہے، وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو یہ جنت کا استحقاق، جنت کی تمنا، جنت کی طلب، اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کو گزارنے کا، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا، وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر جذبہ شعبان کے ان آخری ایام میں نہیں ہوا تو رمضان المبارک کے ان مقدس دنوں کو اور ان کی مقدس راتوں کو ہم اور آپ کیسے گزاریں گے؟ کیسے گزاریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خیبر سے جب واپس آئے، لمبی حدیث ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، کہا کہ 70,000 رجل يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب ولا کتاب، کہا 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صفات کا تذکرہ کیا، کہا یہ اللہ رب العالمین پر مکمل توکل کرنے والے ہیں، یہ داغنے کے علاج کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر استعمال کرنے والے نہیں ہیں، یہ رقیہ اور جھاڑ پھونک تک بھی نہیں لیتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر اتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی، ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھڑے ہو گئے فوراً۔ آپ چاہت دیکھیے، جنت کا بیان ہو رہا ہے، جنتیوں کا بیان ہو رہا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں، دلوں کے اندر انگڑائیاں جنم لے رہی ہیں، طلب پیدا ہو رہی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے کہ آپ جب پوچھتے تھے کوئی سوال تو جواب جاننے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ کے نبی اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔
جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب نیکی کا معاملہ آیا، جنت کا معاملہ آیا، اللہ رب العالمین کی مرضی تک پہنچنے کا معاملہ آیا، تو صحابہ کرام